السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان کے چیف آف آرمی جناب محترم قمر جاوید باجوہ صاحب سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں پہ امید ہے کہ ان کی ملاقات سعودی عرب کے بادشاہ سلمان سے بھی ہوگی. میں کچھ گزارشات، کچھ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں اس موقع پہ. خدا کرے کہ یہ کام آئیں، اور اگر کسی قابل ہوں اور اگر کوئی صاحب باجوہ صاحب تک بھی ان کو پہنچا دیں. پوائنٹ نمبر 1، جب بادشاہ سے ملنے جائیں تو ہمارے آج تک جو حکمران وہاں ملنے جب بھی گئے تو یوں عقیدت سے گئے، بہت آنکھیں جھکا کے. عقیدت سے نہیں جانا ہے، بالکل فرم جانا ہے، اور عقیدت سے نہیں سوچنا ہے. وہاں کانفیڈنس کے ساتھ جانا ہے کہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا. تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں؟ برابری کی سطح پہ ملیے. ہاں، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے تو بالکل عقیدت ہو، ہوش و حواس قائم ہو، نگاہ نیچی ہو، اور دل میں یہ احساس ہو کہ آپ کا غلام، آپ کا سپاہی حاضر ہوا ہے. وہاں عقیدت ہونی چاہیے. بادشاہ کے دربار میں کوئی عقیدت نہیں ہونی چاہیے، یہ اس قابل نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے ایک میسج ہے جو آج سعودی بادشاہ، سعودی سفیر، پوری سوسائٹی کو، پورے عرب ورلڈ کو ہمیں پہنچانی ہے، خاص کر کے سعودی عربیہ کو. وہ یہ ہے کہ دیکھو، وی آر ناٹ این آپشن. ہوتا ہے نا کہ جی آپشن نمبر 1 یہ ہے، 2 یہ ہے، 3 یہ ہے، آپ اس میں سے کوئی ایک پک کر لیں. نہیں، وی آر ناٹ این آپشن. ہم وی آر دا اونلی اینڈ اونلی فورس ان مسلم ورلڈ. مسلم ورلڈ بھی نہیں، پوری دنیا میں آپ کو پاکستان سے زیادہ اچھی پروفیشنل آرمی، جذبہ، عقیدت رکھنے والے لوگ جو سعودی عرب کو پروٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہیں نہیں ملے گی. یہ بات میں بد ایمان سے کہہ رہا ہوں، اور اس کو وقت نے ہمیشہ ثابت کیا ہے، اور پاکستانی آرمی نے ہمیشہ ثابت کیا، پاکستانی عوام نے ثابت کیا ہے کہ تم سے زیادہ تو اس کے نگہبان ہم ہیں. تمہیں تو اسلحہ چلانا کیا، اسلحہ خریدنا بھی نہیں آتا ہے. آج تک ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے، اور ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے لیے، روزہ مبارک کے لیے ہر پاکستانی ایک دفعہ نہیں، 100 مرتبہ قربان ہونے کو تیار ہے، لیکن بادشاہت بچانے کے لیے نہیں. اب آئیے ذرا گہرائی سے اس بات کا جائزہ لیجئے کہ یہ وقت ہم سے کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو اپنے ذہن اور دل میں بٹھا لیجئے تو بہت ڈائریکشن مل جائے گی. اور وہ کہنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. OIC کا مردہ گھوڑا جو ہے اس میں لوگ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ جان ڈال دیں، جبکہ یہ وقت نے ثابت کر دیا. 70 سال، یار اور کتنا ٹائم لیں گے آپ؟ 70 سال میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے عربز نے کہ ہم صفر ہیں. ہماری قیادت اور سوچ جو ہے وہ صرف عیاشی کی طرف، ہم کچھ پرفارم نہیں کر سکتے. اب اگر ایک نئی قیادت ترکی کی شکل میں، ملیشیا، ایران کی شکل میں، بنگلہ دیش کی شکل میں آتی ہے اور کہتی ہے پاکستان سے کہ وی وانٹ یو ٹو لیڈ، ٹیک اے لیڈ، تو شرمانا نہیں چاہیے، ہیسیٹنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے. یہ آپ اسلام کی خدمت کریں گے، پاکستان کی خدمت کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ آج پاکستان میں اس اختلاف کے بعد اس میں دوبارہ سے سور پھونکنا چاہ رہے ہیں، اس گھوڑے، مردہ گھوڑے میں. دیکھیے اختلاف ہمیں پاگل کہاں بنایا جا رہا ہے یہ پولیٹیکل کمنٹیٹر پاکستان میں. اختلاف اس بات پہ شروع ہوئے ہیں، اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی معاملات طے ہو گئے، سعودی عرب آ کے اور انویسٹمنٹ کرے گا. نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا، ڈیبیٹ یہ نہیں ہے. ڈیبیٹ یہ تھی، قریشی صاحب نے جو اختلاف پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ تم کشمیر میں مسلمان لوگوں کا لہو بہتے دیکھ رہے ہو اور تم جو ہے ایک آواز نہیں اٹھاتے. تمہیں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور وہ جابر حکمران کہتا ہے یہ مسلم امہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پاکستان سے کہتا ہے تم بھی اس سے دور ہو جاؤ. دیکھیں پوائنٹ یہ تھا. آج پاکستان کے بڑے کچھ پڑھے لکھے کمنٹیٹر کو میں نے ایک دن سنا، مجھے بڑا افسوس ہوا. وہ کہہ رہے تھے یار
جھگڑا کیا ہے؟ OIC نے ایک قرارداد ہی تو پاس نہیں کی بس. اچھا اتنے بڑے مسئلے کو تم نے اتنا سا مسئلہ بنا دیا, اتنا سہل بنا دیا. اب پھر ایک صاحب فرما رہے تھے جی مسئلہ حل ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے اور وہ جو ہے وہ ایک اور شہر آباد کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کریں گے. پہلے بھی وہ 20 بلین کے انہوں نے کچھ کہا تھا کہ انویسٹمنٹ کریں گے, نہیں کی. جب بھی جی چاہے کریں نہ کریں, لیکن یہ جھوٹ مت بولیے. مسئلہ یہ تھا, پکچر آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل نہیں ہو گیا. آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے پاکستان سے کہ کوالالمپور کی سمٹ میں تم نہیں جاؤ, ٹھیک ہے نا, سی پیک کو تم رول اپ کر دو, ٹرکی سے تم دور ہو جاؤ, ایران سے تم ہمارے لیے جھگڑا کرو, یمن میں تم ہمارے لیے جا کے بمباری کرو. پاکستان یہ سب کچھ نہیں کرے گا. ایک ریسپانسبل کنٹری ہے, سوچ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تمہیں صرف اپنے پیسے کا غرور ہے کہ جس کی بنیاد پر تم ہم سے یہ چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہو. دیکھیے جب یہ بات وہاں پہنچے گی ان کے ارینا میں, سعودی عربیہ کے, کہ پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم تمہاری لیڈرشپ کے نیچے اب نہیں چلیں گے کیونکہ وہ صفر ہے. اگر تم ہوتے کچھ تو پروف کرتے. نہ صرف یہ کہ تم صفر ہو, تم پاکستان کو بھی صفر کرنا چاہتے ہو. خواتین و حضرات, جب باجوہ صاحب وہاں جائیں تو میری یہ دعا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ, کوئی بھی وعدہ نہ کر کے آئیں. دیکھیے وہ کشمیر پہ آپ کے موقف کو سپورٹ نہیں کرے گا, وہ بہت ضدی آدمی ہے. بددماغ آدمی ضدی ہوتے ہیں نا. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرے گا کہ OIC کے لیول کی کوئی آرگنائزیشن سامنے آئے. تو جو بھی بات وہ کہے, جنرل صاحب کو چاہیے کہ وہ کہہ دیں کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میں آپ کا میسج پہنچاؤں گا, اور جو پارلیمنٹ طے کرے. وہ یہ بھی پش کرے گا کہ جائیے آپ اسرائیل کو منظور کیجئے, یہ آپ کا فائدہ. آپ کہیں ٹھیک ہے میں جا کے بتا دوں گا, اور جو پارلیمنٹ کرے. اور جمہوریت میں کیا ہوتا ہے, جو پارلیمنٹ طے کرے ہمیں وہی کام کرنا چاہیے. خواتین و حضرات, میں ایک بات کہتا ہوں, کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو حالات بدل رہے ہیں, ہمیں بھی بدلنا ہوگا. اچھا جب میں یہ کہتا ہوں کہ حالات بدل رہے ہیں, ہمیں بھی بدلنا ہوگا, تو میں یہ کہتا ہوں تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. کسی ایک مسئلے کا ایک ہی حل نہیں ہوتا, کئی حل ہوتے ہیں. اس وقت آپ کے اپنے بھی دشمن ہیں, آپ کے چاروں طرف دشمن ہیں, اور پرائے بھی دشمن ہیں, اور ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. ہر صورت میں ہمیں فاسٹ ایکشن لینا ہے, اور بہت ذہانت سے ایکشن لینا ہے, اور کریج سے ایکشن لینا ہے. ان حالات میں, جن حالات میں آج پوری دنیا جا رہی ہے اور پاکستان انٹر ہو رہا ہے, اس کو 3 چیزیں چاہیے کہ بہت سنسیئرلی کریج کے ساتھ, کریج چاہیے ہوتی ہے ان حالات میں. ان حالات میں ہمیں چاہیے ہم جنرل باجوہ کو, عمران خان کو مکمل سپورٹ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور فیصلے کریں. نئے فیصلے کیا, میں کیا کہتا ہوں کہ پالیسی بدلو. دیکھیے انسان کو جو ہے اپنا دل دماغ کھول کے کام کرنا پڑتا ہے, کھول کے آنکھیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. ہم نے اپنے دماغوں کو عقیدت میں لا کے بند کر لیا ہے عربوں کی. یہ بات صحیح نہیں ہے. بند کہتے ہیں نا, بند دماغ اور بند پیراشوٹ ڈیزاسٹر کر سکتے ہیں. اگر آپ پیراشوٹ سے کودیں اور وہ بند ہو, اس کو کھولیں نہیں, تو کیا ہوگا, موت یقینی ہے. ایسے ہی دماغ کا ہے کہ اگر آپ نے دماغ کو نہیں کھولا تو پھر لوگ آپ کے ایڈوانٹیج لیں گے. ہم جب عربی کو دیکھتے ہیں تو ایک دم عقیدت میں آ جاتے ہیں, اور ہر بات میں یہ سر نہیں, نو مور. یہ ڈرامہ جو ہے نا, یو آر مائی بردر اینڈ آئی ایم یور بردر, نو یو آر ناٹ مائی بردر. تم نے تو ثابت کیا ہے کہ تم کشمیریوں کے خون کو کہتے ہو کہ یہ بہتا رہے, اور تم کہتے ہو یو آر مائی بردر. واللہ لسن, ایک تمہیں اپنی قوم کے اگر مفادات عزیز ہیں تو پاکستان کو اپنے مفادات عزیز ہیں. ہم یہ 1 ارب ڈالر واپس مانگتے ہیں. کتنی گھٹیا بات ہے کہ آپ نے کسی کو ایک قرضہ دیا, وہ بھی رکھنے کے لیے صرف, اب آپ اس کے منہ پہ چڑھ کے کہتے ہیں قرضہ واپس کرو. یہ کتنی نیچ بات ہے. تم نے ہمارے ساتھ کی, ہم نے تمہارا قرضہ, اور کہتے ہیں بمے سود کے دو, ہم نے بمے سود کے واپس کر دیا. تمہیں صرف دولت پہ ناز ہے, اور یہ دولت بھی تم نے اپنی علم سے, اپنی عقل سے نہیں کمائی ہے. ہمیں پتہ ہے, سب پوری دنیا کو پتہ ہے. یہ تو قدرت کی مہربانی ہے کہ زمین سے تیل نکل آیا, اور تیل بھی تم نے نہیں نکالا, کسی دوسرے نے نکالا. تو تمہارا کہیں کوئی عمل دخل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس دولت پہ ایسے نازا نہ ہو. تاریخ گواہ ہے کہ دولت ہم نے بھی بہت دیکھی ہے. جب ہندوستان سونے کی چڑیا تھی تو وہاں پہ یہی مسلمان جو ہے پاکستان کے حکمران تھے.
جس کو انگلینڈ لوٹ کے لے گیا، کس کی حکمرانی تھی؟ ہمارے پرکھوں کی، ہمارے بزرگوں کی حکمرانی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تمہیں یاد ہوگا وہ وقت کہ جب سلطنت عثمانیہ کے حیدرآباد دکن کے جو شاہ تھے وہ خرچہ اٹھایا کرتے تھے، تم آتے تھے اور تمہیں پیسے دیے جاتے تھے، ان کے لیے بڑا اعزاز تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کا ہمارا نصیب کہ ہم اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں. ہمارے لیے یہ باعث فخر بات ہے جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہے. تو ہمیں دھمکیاں مت دو. پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے یہ شخص، دھمکیاں مت دو. اپنی دولت کا اظہار مت کرو، ہم پہ طنز مت کرو کہ یا رفیق اور داخل جہنم اور جو چھوٹے چھوٹے الفاظ کہتے ہو، رفیق اور کیا کچھ کہتے ہو. دیکھو تاریخ میں جا کے دیکھو کہ ہم 2 اشعار پہ میں آئی ول وائنڈ اپ مائی کیس. وہ یہ ہے کہ 2 اشعار ہیں، ابھی ان کا انتقال ہوا ڈاکٹر راحت اندوروی صاحب کا، وہ سنیے تو آپ شاید انجوائے کریں. کہ وہ کہتے ہیں ہمارے سر کی پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے سر کی پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. آج اگر پاکستان غربت میں ہے تو طنز کرنے کی ضرورت نہیں. اور ایک اور ان کا اچھا سا شعر تھا کہ وہ میرے تاج کی وہ میرا کاسا خرید لینا چاہتا تھا، وہ میرا کاسا خرید لینا چاہتا تھا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. مجھے امید ہے کہ جنرل صاحب جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، کیونکہ ہی از اے نائس پرسن جنرل باجوہ، اور بریو آدمی، ذہین آدمی، کم گو آدمی، اور اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس وقت وہ ہمارا آرمی چیف ہے. اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں ہیں ہمارے ساتھ. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور اختلاف بھی کیجئے لیکن ذرا احترام کے ساتھ کیجئے. بہت بہت شکریہ. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، فائق صدیقی شو. اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. اس آواز کو، اگر یہ میرے دل کی آواز آپ کی بھی آواز ہے، اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو فارورڈ بھی کر دیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ.